میرا نام پری زاد ہے اور اپنے نام کی طرح ہی میں پری پیکر تھی۔ میرا حسن ایسا کہ چاند کو بھی مات دے ڈالے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، حسن والے نصیب مانگنا بھول جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ خدا نے حسن تو دے دیا لیکن قسمت دینا بھول گیا تھا، اور قسمت کے بغیر حسن کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، اکثر حسن والے نصیب والوں کے غلام ہوا کرتے ہیں۔ کاش خدا مجھے حسن کے ساتھ ساتھ اچھی قسمت بھی دے دیتا تو میرا وجود مکمل ہو جاتا، لیکن مجھ جیسے بدقسمت لوگ ہمیشہ بدقسمت ہی رہتے ہیں۔ یہ میری بدقسمتی ہی تھی کہ میرا جنم ایک ایسے گھر میں ہوا جہاں زندگی کو جہنم کہنا بہتر ہوگا، بلکہ جہنم سے بھی بدتر زندگی ہم جی رہے تھے۔ میری 2 بہنیں اور 1 بھائی تھا۔ میں بہنوں اور بھائی دونوں سے بڑی تھی۔ میں جب سے پیدا ہوئی تھی گھر کے حالات کو انتہائی برا پایا تھا۔ چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا گھر جس میں 1 کمرہ، 1 سٹور اور 1 چھوٹا سا کچن تھا۔ ہم کل 5 لوگ ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، اور بچے ابا وہ کبھی کبھی گھر آیا کرتے تھے اور جہاں جگہ ملتی بے سدھ ہو جایا کرتے تھے یا ہم سب سے جھگڑنے لگتے تھے۔ ہمارے گھر کے دروازوں اور کھڑکیوں کو دیمک لگ چکی تھی، دیواروں سے سیمنٹ اکھڑ چکا تھا، اور گیٹ کی کنڈی تو ایسی ٹوٹی کہ اس کے بعد دوسری لگ کر نہ دی۔ ایک بڑی سی رسی سے گیٹ کو مضبوطی سے باندھا جاتا تھا، اور میری اماں دن میں کئی بار اٹھ کر دروازہ چیک کرتی تھیں۔ وہ 3 بیٹیوں کی ماں تھیں، ڈر جایا کرتی تھیں اور ابا کو بھی غیرت دلانے کی کوشش کیا کرتی تھیں کہ وہ اب سدھر جائیں، جوان بیٹیوں کے باپ ہیں۔ لیکن ابا کو کوئی فکر ہی نہ تھی کہ ان کے بیوی بچے مرتے یا جیتے رہتے۔ ہم کئی دن فاقہ کاٹتے بڑے ہوئے تھے۔ میں جب چھوٹی سی تھی تب سے ہی دیکھ رہی تھی کہ غریبی ہم لوگوں کو چمٹ گئی، اور غریبی کو ہم اتنے پسند آ گئے کہ وہ اب ہماری جان ہی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ میں بہت چھوٹی تھی تب سے خواہشوں کا گلا گھٹتے دیکھا تھا۔ آس پڑوس کے سب بچے خوش رہتے تھے اور ہم بہن بھائی روتے رہتے تھے۔ ہماری ہی قسمت خراب تھی جو ایک تو نہایت ہی غریب گھر میں پیدا ہوئے، دوسرا ابا جیسے جواری اور نشئی انسان کے گھر پیدا ہوئے تھے، جہاں بہت مشکل سے 2 وقت کا کھانا نصیب ہوتا تھا، حتیٰ کہ خواہشات پوری ہوتی۔ اور ہم تھے بھی 4 بہن بھائی اور اماں ابا۔ باپ اپنے بچوں کو سنبھالتے ہیں، لیکن ہمارا باپ ضرورت پڑنے پر ہمیں بھی بیچ کھانے والا انسان تھا۔ مرد عورت کی ضروریات پوری کرتا ہے، لیکن یہاں بالکل الٹ تھا سب۔ اماں کماتی تھیں اور ابا کھاتا تھا اور پیسے چھین بھی لیا کرتا تھا۔ چھوٹے سے گھر میں ایک عذاب بھری زندگی ہم جی رہے تھے۔ چھوٹا سا گھر اور اس میں کل ملا کر ہم 6 لوگ تھے کھانے والے، اور 1 اماں تھی کمانے والی، اور وہ بھی اتنا کماتی تھی کہ بمشکل 2 وقت کی روٹی پوری ہو سکے۔ لیکن ابا اکثر اماں کی محنت کی کمائی چھپا کر اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ یوں بچپن سے آج تک کئی راتیں ایسی گزری جب ہم بھوکے سوئے تھے، اور کئی بار تو 2-3 دن مسلسل کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، اور وہ دن تو اتنے بے شمار ہیں کہ گننا بھی مشکل ہے۔ مجھے بچپن کا وہ ہر پل یاد ہے جو میں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی ترستے ہوئے گزارا تھا۔ ہم 4 بہن بھائی کبھی اپنے زخم صاف کر رہے ہوتے تو کبھی اماں کے، جو ابا نشے کی حالت میں بے قابو ہو کر دیا کرتے تھے۔ ہمارے گھر کھانے کو کچھ بھی نہ ہوتا تھا، اور ابا من موجی انسان تھے۔ دل کرتا تو مزدوری کر لیتے، دل نہ کرتا تو سارا دن گھر یا گلی میں پڑے رہتے۔ مزدوری کے پیسوں سے نشہ کیا کرتے تھے۔ میری اماں بڑی خوبصورت تھیں، یہ بڑی بڑی آنکھیں، رج کے گورا رنگ، لمبا قد اور سلکی بال۔ ان کا ابا کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں تھا، لیکن وہ بھی میری طرح بدقسمت واقع ہوئی تھیں، بلکہ اپنی بری قسمت کی ذمہ دار تو وہ خود ہی تھیں، اور اکثر خود کو کوسا کرتی تھیں کہ وہ ایک جذباتی فیصلہ نہ کرتیں تو آج ان کی زندگی مختلف ہوتی۔ وہ اپنا سب کچھ اپنے ہاتھوں سے برباد کر دینے والی عورت تھیں۔ ابا اماں کو تو مارتے ہی تھے، ہم بہنوں کو بھی نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے ہی معاشی حالات تنگ ہیں، اور اوپر سے 3 بیٹیاں جان کا عذاب ہیں۔ انہوں نے کبھی ہم سے محبت سے تو کیا سرے سے بات ہی نہیں کی تھی۔ اماں کو مارنے کے بعد بھی ابا کا من ٹھنڈا نہ ہوتا تو وہ پاؤں کی زوردار ٹھوکر مجھے بھی مار کر چلے جاتے تھے۔ ان کے نزدیک ہم سب بوجھ اور اماں بد کردار عورت تھیں، لیکن اس سب کے باوجود وہ پیسے مانگنے اماں کے پاس ہی آتے تھے، اور انکار کرنے پر چھین کر لے جاتے تھے۔ اماں کی محنت کی کمائی، اور پھر
ابا پہلے کی طرح باہر غائب بھی نہیں رہتے تھے، بلکہ ہر شام کہیں نہ کہیں سے کوئی آ کر بتا دیتا کہ وہ فلاں گلی میں نشے کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اماں چاروں ناچار کیا کرتی، نہ چاہ کر بھی وہ جاتی اور ابا کو واپس لے کر آتی تھیں۔ واپس آنے کے بعد ابا پڑا سوتا رہتا اور جب جاگتا تو کھانا کھا کر پھر سے نکل جاتا تھا۔ اماں گھر کا بوجھ اٹھا اٹھا کر عادی ہوتی جا رہی تھی اور اوپر سے ابا کی مار نے اماں کے چہرے کی ساری رونق چھین لی تھی۔ بڑی بڑی آنکھوں کے نیچے حلقے پڑ گئے تھے اور سفید رنگ بھی سانولا ہوتا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اماں کافی پرکشش لگتی تھیں۔ وہ دن بھر اسکول میں بچوں اور ٹیچر کی چاکری کرتی رہتی تھیں اور اس کے بدلے مہینے کے آخر میں محدود تنخواہ ملتی تھی، جس میں سے گھر کا خرچ اور میرے اسکول کا خرچ نکال کر وہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرنے کی کوشش کرتی تھی اور ابا پھر وہ پیسے بھی اماں سے چھین کر لے جاتے تھے۔ میں بیزار ہو گئی تھی اس زندگی سے، میں ایک پل بھی اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میری مجبوری تھی کہ مجھے رہنا پڑ رہا تھا، اور ایسے میں خواب ہی دیکھتی رہا کرتی تھی کہ کب میں امیر ہو جاؤں، اتنی امیر کہ پھر مجھے ماں کے آنسو اور سسکیاں نہ سننی پڑیں، اتنی امیر کہ میرا باپ مجھ پر ہاتھ نہ اٹھا سکے، اور اتنی امیر کہ میری کوئی خواہش بھی ادھوری نہ رہے۔ لیکن یہ سب خواب تھا جس نے خواب ہی رہنا تھا۔ ہم جیسے غریبوں کے خواب کبھی پورے نہیں ہوتے۔ میری اماں ہماری خواہشیں پوری کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی، لیکن وہ بھی کتنا کرتیں اور کب تک کرتیں۔ بہت مشکل سے وہ کچھ پیسے حلال کے کماتی تھی، کیونکہ یہ گدھ دنیا ان پر نگاہیں گاڑے بیٹھی تھی۔ ان کی خوبصورتی ان کی دشمن تھی۔ اماں کافی پڑھی لکھی بھی تھیں، لیکن ڈھنگ کی نوکری انہیں نہیں مل پائی تھی، کیونکہ وہ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد حسین بھی تھیں، اور جہاں بھی وہ انٹرویو کے لیے گئی تھیں ان کی تعلیم کو نہیں خوبصورتی کو اہمیت دی گئی تھی۔ لیکن میری اماں بڑی خوددار اور عزت دار عورت تھیں۔ عزت بیچ کر اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے سے بھوکا مر جانا بہتر سمجھتی تھیں۔ میرے ابا انتہائی نکمے انسان اور میری اماں اتنی خوبصورت تھیں، جانے دونوں کی شادی کیسے ہوئی تھی۔ شاید کوئی مجبوری ہی رہی ہوگی، ورنہ اماں ابا کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ میرے ابا ان لوگوں میں سے تھے جنہیں کیا چاہیے ہوتا ہے، بس ایک عدد بیوی، اور ابا کو بیوی اتنی خوبصورت ملی کہ ابا ہر جگہ اماں کے حسن کے قصیدے پڑھتے تھے، لیکن اس حسن کو سنبھالنے کے لیے کچھ نہیں کرتے تھے۔ بیکار پھرتے رہتے تھے، نشہ کرتے اور گھر آ کر کھانا مانگتے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ گھر میں کچھ نہ ہوتا تھا اور ابا کو نہ ملتا تو وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے تھے۔ اماں جب کہتی کہ راشن لاؤ تو ابا اماں کو مارنا شروع کر دیتے۔ اماں کے خوبصورت چہرے پر نشان دیکھتے میں بڑی ہوئی تھی۔ اماں ایک اسکول میں آیا کی نوکری کرتی تھیں اور وہیں انہوں نے مجھے بھی داخل کروایا ہوا تھا۔ میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھنے لکھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن مجھے تھا شوق۔ میں پڑھ لکھ کر اپنی قسمت بدلنا چاہتی تھی، اور میں پڑھائی میں بہت تیز اور ذہین تھی۔ ہر سال اول آتی تھی اور اماں خوش ہوتی تھیں اور میری کامیابی کی دعائیں کرتی تھیں۔ میں جس اسکول میں پڑھتی تھی وہ بہت بڑا اسکول تھا اور وہاں امیر کبیر لوگوں کے بچے پڑھتے تھے۔ یہ ٹھاٹھ سے بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے تھے۔ میں جب پہلی بار اماں کے ساتھ اسکول گئی تھی تو ان گاڑیوں اور بچوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ کیا زندگی اتنی مکمل اور پرسکون بھی ہوتی ہے؟ تو پھر ہماری زندگی ایسی کیوں نہیں ہے؟ مجھے بھی ویسی ہی سکون بھری زندگی اور بڑی بڑی گاڑیاں چاہیے تھیں، اور مجھے لگتا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر یہ سب حاصل کر لوں گی۔ اماں صبح مجھے اپنے ساتھ اسکول لے جاتی تھیں اور چھٹی کے وقت مجھے اپنے ساتھ واپس لے آتیں۔ اسکول کے پرنسپل نے کچھ نشستیں غریب اور نادار بچوں کے لیے مخصوص کر رکھی تھیں، جن میں سے ایک کی میں بھی حقدار ٹھہری تھی۔ جب بہت چھوٹی تھی تو گھر کے پاس بنے چھوٹے سے ایلیمنٹری اسکول میں چلی جاتی تھی، جہاں پڑھائی سے زیادہ کھیل کود ہوتا تھا، لیکن کچھ حد تک وہاں پڑھنا اور لکھنا دونوں سکھا دیا جاتا تھا۔ میں پہلے دن جب اپنی کلاس میں گئی تھی تو بچے کچھ دیر مجھے دیکھتے رہے اور پھر قہقہا لگا کر ہنسنے لگے تھے۔ میرا حلیہ ہی ایسا تھا، لیکن اماں نے اپنی طرف سے مجھے میرا سب سے نیا جوڑا خوب دھو کر پہنایا تھا اور بالوں میں تیل ڈال کر 2 چوٹیاں بھی کس کر باندھ دی تھیں۔ شوز بھی موچی سے اماں نے کل ہی سلائی کروا لیے تھے۔ اماں نے کہا تھا کہ تنخواہ ملتے ہی وہ میرے لیے یونیفارم، شوز اور کتابیں لے لیں گی۔ میں بھی بڑی خوش تھی، لیکن پہلے ہی دن میرا سارا اعتماد اڑ گیا تھا۔ میرے حلیے کا بہت مذاق اڑایا تھا اور میرے ساتھ کوئی بیٹھنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ میری سیٹ سب سے الگ کر دی گئی تھی اور وہ دن پڑھائی کی جگہ میں نے روتے ہوئے گزارا تھا۔ انگلش کی ٹیچر نے بھی بچوں کے ساتھ مل کر میرا مذاق اڑایا تھا۔ میں چھٹی کے وقت ماں کے ساتھ روتی ہوئی گھر آئی تھی۔
ماں نے وجہ پوچھی تو میں نے ماں کو روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا، اور اس دن ماں نے میرا سر اپنی گود میں رکھا اور مجھے سمجھایا کہ یہ سب باتیں سیکھنے اور کسی مقام تک پہنچنے کی راہ میں آتی رہتی ہیں۔ بس میں نے ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ میری ماں چاہتی تھی کہ میں پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤں، میری قسمت ان کی قسمت جیسی نہ ہو۔ اماں کہتی لڑکیوں کے پاس کچھ ہو نہ ہو، تعلیم ضرور ہونی چاہیے، اور میں سوچ کر رہ جاتی کہ تعلیم تو اماں کے پاس بھی تو تھی، پھر ان کے کام کیوں نہیں آئی۔ مشکل وقت لڑکیوں کی زندگی میں طوفان کی طرح داخل ہوتا ہے، اور اس وقت سے لڑنے کے لیے تعلیم بڑی کام آتی ہے۔ پھر میری اماں کی تعلیم ان کے کام کیوں نہیں آئی تھی؟ میں نے اماں کی باتیں پلے سے باندھ لی تھیں، کیونکہ مجھے واقعی اماں کی طرح کی زندگی نہیں گزارنی تھی۔ میں اگلے دن اسکول گئی تو پھر مجھے اسی سب کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میں چھوٹی بچی تھی، چاہ کر بھی ان باتوں پر خود کو گھٹ گھٹ کر رونے سے روک نہیں سکتی تھی۔ پھر ہر دن مجھے اسی قسم کا سامنا کرنا پڑا۔ انہی دنوں اماں کو پہلی تنخواہ ملی تو اماں نے میرے لیے اسکول یونیفارم، اسکول بیگ، اسکول شوز اور کاپیاں خریدی تھیں، اور میں بھی پھر پوری شان کے ساتھ اسکول گئی تھی۔ میں نے بچوں کی سب باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا اور ساری توجہ اپنی پڑھائی پر لگا دی۔ یوں بہت جلد میرے نتائج نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ میرا IQ لیول بے حد تیز تھا۔ ایک بار اماں کو تنخواہ ملی تو گھر کے لیے راشن بھی لائی تھی، اور پیسے بچ گئے تو وہ مرغی کا گوشت ہم سب کے لیے لے کر آئیں۔ میں نے مرغی کا گوشت صرف ایک بار کھایا تھا، جب میرا چھوٹا بھائی کسی لنگر سے چاول لایا تھا، اور انہی میں سے تھوڑا سا مرغی کا گوشت میں نے کھایا۔ اس کے علاوہ کبھی امیروں والا کھانا تو دیکھا تک نہیں تھا۔ جب اماں مرغی لائیں بازار سے تو ہم چاروں بہن بھائی انتظار کرنے لگے تھے کہ کب پکے گی اور کب ہم کھائیں گے۔ رات میں اماں نے مرغی کا سالن بنایا۔ اماں کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ تھا۔ کتنے دنوں بعد ابا بھی اسی دن گھر لوٹ آیا تھا، اور اتنا زبردست کھانا دیکھ کر کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ جب کھانے سے فارغ ہوا تو اماں سے پوچھنے لگا کہ اتنا اچھا کھانا کہاں سے آیا ہے؟ اماں نے بتایا کہ تنخواہ ملی تھی، اس لیے وہ اچھا کھانا بنانے کے لیے لے آئیں، لیکن ابا نے یقین نہ کیا اور اماں کو بد کردار، بد چلن اور بدتمیز عورت کہتے ہوئے خوب مارا۔ ہم چاروں بہن بھائی ڈر کے مارے چارپائی کے نیچے چھپ گئے تھے۔ اماں کی تکلیف بھری چیخوں سے میرے کان پھٹ رہے تھے۔ ابا جب خوب اپنے دل کی بھڑاس نکال کر ٹھنڈا ہو چکا تو اماں کی تنخواہ سے بچے کھچے پیسے چھین کر اماں کو زوردار ٹھوکر مارتے ہوئے چلا گیا تھا۔ ابا گیا تو ہم بہن بھائی سہمے ہوئے چارپائی کے نیچے سے نکلے۔ اماں کے دودھ جیسے سفید چہرے پر آج پھر سے نیل پڑ چکے تھے۔ اماں زمین پر بیٹھی ساری رات روتی اور سسکتی رہی تھیں، اور میں اماں کی سسکیوں سے بہت بے سکون ہو رہی تھی۔ اماں کے آنسو میرے دل پر گر رہے تھے اور ابا پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ مجھے اماں کا رونا بے چین کرتا تھا اور کبھی سخت بیزار کرتا تھا۔ میرے پاس جادو کی چھڑی ہوتی تو میں خود کو اس ماحول سے ہی غائب کر لیتی۔ میرا دم گھٹتا تھا اس ماحول میں، اور پھر جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی میرے ذہن میں ایک اور خواب پنپنے لگا تھا کہ کوئی امیر زادہ میری محبت میں گرفتار ہو جائے اور میری زندگی آسان ہو جائے، میری ساری خواہشیں پوری ہو جائیں۔ میں اماں کی بڑی بیٹی تھی اور مائیں بڑی بیٹی کی سہیلی ہوتی ہیں۔ میری ماں بھی اپنا دکھڑا میرے آگے رویا کرتی تھی اور اپنی غلطی پر پچھتاوے کا اظہار کیا کرتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ انہوں نے ایسی کون سی غلطی کی ہے، لیکن میں ان کے آنسو صاف کر کے انہیں تسلی دے دیا کرتی تھی۔ لیکن یہ بھی سچ تھا کہ میں اس سب سے بہت اکتا گئی تھی، اور جب اماں نے میرے سامنے اپنے ماضی سے پردہ ہٹایا تو مجھے اماں کی سوچ پر افسوس ہونے لگا کہ کیسے وہ پاگل ہو کر ایک اچھی زندگی چھوڑ آئی تھیں۔ اماں بتاتی ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ میرے ابا کا کپڑے کا بہت بڑا کاروبار تھا، جہاں سے ملک بھر میں کپڑا سپلائی کیا جاتا تھا، اور صرف ملک میں ہی نہیں دوسرے ممالک میں بھی کپڑا فروخت کیا جاتا تھا۔ میرے ابا کے کپڑے کی ایک بہت بڑی دکان اور ٹیکسٹائل مل انڈیا میں بھی تھی۔ میرے ابا کا شمار ملک کے امیر کبیر لوگوں میں ہوتا تھا، اور میری اماں شہر کی سوشل ورکر تھیں۔ میں تعلیم کے سلسلے میں لندن میں ہوتی تھی۔ چھٹیوں میں سب سے ملنے پاکستان آ جایا کرتی تھی، اور کبھی اماں یا ابا مجھ سے ملنے آ جایا کرتے تھے۔ میرے بڑے دونوں بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور ان کے بچے بھی تھے۔ میرے ابا نے ان کی شادیاں اپنی مرضی سے ملک کے امیر کبیر لوگوں کی بیٹیوں سے کروائی تھیں، اور میرے لیے بھی کچھ ایسا ہی سوچے بیٹھے تھے کہ ملک کے کسی امیر کبیر شخصیت کے بیٹے سے میری شادی کروائیں گے۔ میں اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے پاکستان واپس آ گئی
تو میری اماں کے ذمے ایک نیا کام لگ گیا۔ ہر ماں کی طرح انہیں میری شادی کی فکر لگ گئی تھی اور میرے لیے شہر کے ایک سے بڑھ کر ایک امیر اور خوبصورت لڑکوں کے رشتے آنے لگے تھے اور اماں انہیں جانچنے، پرکھنے اور پھر ریجیکٹ کرنے میں مصروف رہتی تھیں۔ میرے ابا بھی اپنے بزنس سرکل میں کسی ایسی بڑی آسامی کی تلاش میں تھے جس سے رشتہ جوڑتے ہی ان کا کاروبار چند ملکوں سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل جائے۔ ابا خالص کاروباری آدمی تھے، رشتے بھی فائدہ دیکھ کر جوڑتے تھے، اور ابا کے کئی کاروباری امیر کبیر دوستوں نے ابا سے بات بھی کی۔ وہ سب اپنے بیٹوں کے لیے میرا ہاتھ مانگنا چاہ رہے تھے اور ابا ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے کیونکہ ان کے مطلب کا رشتہ انہیں ملا نہیں تھا۔ انہی دنوں ابا کینیڈا کسی کاروباری کام سے گئے اور وہاں انہیں ان کے مطلب کا رشتہ اور انسان مل گیا۔ وہ ابا کا کاروباری دوست تھا جو کینیڈا کے امیر کبیر لوگوں میں پہلے نمبر پر تھا اور دنیا کے 50 سے زیادہ ممالک میں اس کا بزنس پھیلا ہوا تھا۔ وہ ایک بھارتی پنجابی تھا جو برسوں پہلے کینیڈا جا بسا تھا، اپنے خاندان سمیت۔ اس نے اپنے بیٹے کے لیے میرے ابا سے میرے رشتے کی بات کی اور ابا فوراً سے مان بھی گئے اور واپس پاکستان آ کر بتایا کہ وہ میرا رشتہ طے کر آئے ہیں۔ وہ میرے باپ تھے، یقیناً میرے لیے بہتر ہی کر رہے ہوں گے، یہ سوچ کر میں چپ ہو گئی تھی، لیکن جب میں نے اس لڑکے کو سرچ کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ابا نے کہا تھا کہ جس فیملی کے ساتھ میرا رشتہ وہ جوڑ کر آئے ہیں وہ بھارتی ہیں لیکن مسلمان ہیں، لیکن ابا نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ وہ ایک سکھ فیملی تھی اور میں بھلے 4 سال لندن جیسے ملک میں گزار کر آئی تھی لیکن اپنے مذہب اور روایات سے واقف تھی۔ اس لڑکے کی ریپوٹیشن بھی کچھ اچھی نہیں تھی۔ اس لڑکے کی سوشل میڈیا پر تصاویر بھی قابل اعتراض اور قابل نفرت تھیں۔ عجیب بے ڈھنگے لباس والی لڑکیوں کے ساتھ چپکی ہوئی اور کبھی ڈرنک کرتے اس کی تصاویر سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی تھی۔ میں نے ابا کو انکار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور انہی دنوں تمہارے ابا ہمارے گھر آ گئے۔ اس سے پہلے تمہارے دادا ہمارے گھر کے ملازم تھے اور سننے میں آیا تھا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد تمہارے ابا نے ہمارے گھر میں اپنے باپ کی جگہ ملازمت سنبھال لی تھی۔ تمہارے ابا دیکھنے میں کافی شریف اور سلجھے ہوئے لگتے تھے اور ایک بار جب ہیرو کی طرح انہوں نے مجھے چوروں سے بچایا تو وہ مجھے اچھے لگنے لگے تھے۔ کچھ دنوں میں ہی وہ مجھے اپنی شرافت اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے اتنے پسند آ گئے تھے کہ میں نے ان سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسری طرف ابا نے اپنے دوست کو شادی کی تاریخ دے دی جس سے میں انجان تھی۔ میں نے جب تمہارے ابا سے شادی کی بات کی تو وہ بہت ڈر گئے اور گھبرا گئے۔ کئی دن تک وہ مجھے دیکھتے ہی خوفزدہ ہو کر راستہ بدل لیا کرتے تھے۔ انہی دنوں میں نے سنا کہ گھر میں میری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ سن کر تو مجھے ہاتھ پیر پڑ گئے تھے۔ میں نے پھر سے تمہارے ابا سے بات کی۔ انہوں نے پہلے تو سختی سے منع کر دیا لیکن پھر میرے بار بار کے اظہار محبت پر وہ پگھل گئے تھے اور جب میری شادی کے ہنگامے زور پکڑنے لگے تو وہ پھر پیچھے ہٹنے لگے تھے۔ پھر ایک دن صبح ہی صبح میں تمہارے ابا کے گھر چلی گئی تھی۔ وہ ابھی کام پر نہیں آئے تھے اور میں نے وہیں سے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنی گاڑی میں بٹھایا اور انہیں بنا کچھ بھی بتائے گھر سے نکال لائی۔ وہ پوچھتے ہی رہ گئے کہ میں انہیں کہاں لے کر جا رہی ہوں، لیکن میں نے انہیں نہیں بتایا اور گاڑی بھگاتی عدالت پہنچ گئی۔ وہیں ہم دونوں نے نکاح کر لیا۔ میرا خیال تھا کہ میں نکاح کر کے جا کر سب کو بتاؤں گی، پھر شادی کینسل ہو جائے گی، اماں ابا تھوڑا غصہ ہوں گے، پھر مان جائیں گے۔ میں تمہارے ابا کو لے کر گھر گئی اور جب بتایا کہ میں نے نکاح کر لیا ہے تو گھر میں قیامت آ گئی۔ میری ماں جو ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتی تھی، یہ سنتے ہی گالیاں دیتی ہوئی تمہارے ابا کو مارنے جھپٹی تھی۔ میرے ابا نے میرے منہ پر کھینچ کر تھپڑ مارا اور بھائیوں نے ابا کے نام اور مرتبے کے مٹی میں مل جانے کی دہائیاں دی تھیں۔ میں جو سمجھتی تھی کہ میرے ماں باپ مان جائیں گے وہ نہیں مانے اور دھکے دے کر مجھے اور تمہارے ابا کو گھر سے نکال دیا۔ وہیں سے ہم دونوں میری ایک دوست کے گھر آ گئے۔ اسی دن مجھے میسج آیا کہ میرے تمام اکاؤنٹس ابا نے فریز کروا دیے تھے۔ اس کے بعد بھی میں کئی بار اپنے ماں باپ کے گھر گئی لیکن وہ اپنے دل اور گھر دونوں کے دروازے مجھ پر بند کر چکے تھے۔ میں نے تمہارے ابا کے ساتھ مل کر اپنا کاروبار شروع کرنا چاہا تو میرے ابا نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ دنوں میں میرا کاروبار ڈوب گیا۔ اس کے بعد میں نے نوکری کرنی چاہی تو کسی نے مجھے اپنے ہاں نوکری نہ دی کیونکہ کوئی بھی میرے باپ سے پنگا لینا نہیں چاہتا تھا۔ دوسرا میری ڈگری بھی ابا ضبط کر چکے تھے۔ بغیر ڈگری کے جاب دیتا ہی کون ہے؟ کچھ دن کے بعد ابا نے مجھے ساری جائیداد سے عاق بھی کر دیا اور صرف اتنا ہی نہیں، میرے بڑے بھائیوں نے میرا اور تمہارے ابا کا ایک ایکسیڈنٹ کروا کر حادثاتی موت بھی دینی چاہی۔
لیکن اللہ کے فضل سے ہم بچ گئے۔ اب مجھے پتہ چل چکا تھا کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اگر راستہ ہوتا بھی تو میں پھر کبھی بھی اس گھر میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میرے پاس کچھ رقم ابھی بھی تھی جس سے میں نے تمہارے ابا کو کاروبار شروع کروانے کا سوچا، لیکن مسئلہ پھر وہی تھا کہ میرا باپ اور دونوں بھائی کبھی بھی تمہارے ابا کے کاروبار کو کھڑا نہ ہونے دیتے۔ ایسے میں اپنی دوست کے مشورے پر عمل کرتی میں اس شہر کو چھوڑ کر اس شہر میں آ گئی تھی، اور جب میرے پاس سے پیسے ختم ہو گئے تو تمہارے باپ نے اپنی اوقات دکھانی شروع کر دی۔ اسے مجھ سے محبت نہیں تھی۔ اس نے تو دولت کے حصول کے لیے مجھ سے شادی کی تھی تاکہ وہ اپنا نشہ اور جوا پورا کر سکے، لیکن ایسا ہو نہیں پایا تھا تو اس کی اصلیت بھی سامنے آ گئی۔ پھر میں امید سے ہو گئی تو اسے گلے میں پڑا ڈھول بجانا ہی پڑا، بلکہ بجانا کیا پڑا، وہ تو مجھ سے کام کروانے کا ارادہ رکھتا تھا اور خود سکون سے بیٹھ کر کھانے کا۔ میں بھی بچوں کے لیے مجبور ہو گئی اور میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ گھر چلانے کے لیے نئے شہر میں نوکری تلاش کرنی چاہی تو پوری طرح ناکام ہو گئی، اور اگر کوئی مجھے نوکری پر بنا ڈاکیومنٹس کے رکھنے پر راضی ہو جاتا تو وہ میری خوبصورتی کو دیکھ کر ہوتا تھا۔ یوں میں اپنی قابلیت کے مطابق نوکری نہیں حاصل کر سکی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں اپنی زندگی برباد کر دی تھی۔ مجھے اس سکھ لڑکے کے رشتے سے انکار کے لیے کوئی وجہ چاہیے تھی۔ اس وجہ کو زبردستی محبت کا نام دے کر میں نے تمہارے ابا کو منتخب کیا تھا اپنے لیے۔ کاش میں اس وقت خود فیصلہ کرنے کی جگہ اپنے ماں باپ کو سمجھا دیتی تو آج میرے ساتھ اتنی زندگیاں اور برباد نہ ہوتی۔ اماں بتاتے ہوئے سسکیوں سے رو دی تھیں اور میں نے انہیں چپ نہیں کروایا تھا۔ اچھا تھا جو ہو رہا تھا۔ اپنے لیے خود یہ جہنم منتخب کیا تھا انہوں نے۔ مجھے ان پر بڑا غصہ آ رہا تھا اور یہ غصہ اب مجھے آئے روز آنے لگا تھا۔ میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی میں خود غرض ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میں اب صرف اپنے بارے میں سوچنے لگی تھی، صرف اور صرف اپنے بارے میں۔ میں نے اپنی ساری کی ساری توجہ اپنی تعلیم پر مرکوز کر دی تھی، اور جب میٹرک میں نے اول پوزیشن حاصل کی تو حکومت کی طرف سے میری 2 سال کی پڑھائی مفت ہو گئی۔ میں نے ایک بہت بڑے کالج میں ایڈمیشن لیا اور اماں سے کہہ دیا کہ وہ مجھے اس کالج کے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت دے دیں، کیونکہ میں روز آ جا نہیں سکتی تھی۔ دوسرا گھر کا ماحول ایسا تھا کہ بندہ یہاں رہ کر پاگل ہو سکتا تھا، پڑھ نہیں سکتا تھا۔ یہ میرا مروت میں لپٹا ہوا ایک بہانہ تھا، کیونکہ اماں نے کہا تھا کہ وہ روز خود مجھے کالج لینے اور چھوڑنے جایا کریں گی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات میرے نئے کالج اور فیلوز تک پہنچے کہ میں اسکول میں کام کرنے والی ایک آیا کی بیٹی ہوں، اور اگر یہ پتہ چل جاتا کہ میں ایک نشئی کی بیٹی ہوں تو میں آگے نہیں پڑھ پاتی۔ سب میرا مذاق اڑاتے جیسے اسکول میں اڑایا کرتے تھے۔ میں نے پرانے تمام اسکول فیلوز سے ہر طرح کا رابطہ ختم کر دیا اور نئے کالج میں نئے لوگوں کے بیچ آ گئی۔ اماں سے رود ہو کر میں نے ایک مہنگا ترین موبائل بھی لے لیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا اماں اس موبائل کے لیے پیسے کہاں سے لائی ہوں گی، لیکن مجھے موبائل مل گیا تھا۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میری چیزیں مہنگی نہیں ہوتی تھیں لیکن اس قدر نفیس ہوتی تھیں کہ دیکھنے میں بہت مہنگی لگتی تھیں۔ ایک تو میں رج کر خوبصورت تھی، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ بہنوں میں ایک میں ہی تو تھی جو اپنی ماں پر گئی تھی شکل و صورت میں۔ بڑی بڑی آنکھیں، سرخ گال، گلابی ہونٹ اور کالے سلکی بال مجھے سب سے منفرد بناتے تھے۔ اوپر سے میرا فیشن سینس اور میری ذہانت کے چرچے پورے کالج میں تھے۔ کوئی شخص ایسا نہ تھا جو مجھ سے مروب نہ ہو۔ میرے آگے پیچھے لڑکے ہر وقت گھومتے تھے، لیکن مجھے ایک بھی اس قابل نہیں رکھتا تھا کہ میں بات کروں۔ کالج میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ میں ایک کام والی کی بیٹی ہوں، اور میں نے اماں کو کالج آنے اور مجھ سے ملنے سے بھی منع کر رکھا تھا۔ جب چھٹی ملتی تو میں خود ہی گھر چلی جایا کرتی تھی، لیکن اپنی کلاس فیلوز کے بڑے بڑے گھر دیکھ کر مجھے اپنے گھر سے نفرت ہونے لگی تھی، اور ہاسٹل کا کمرہ مجھے گھر سے بہتر لگتا تھا۔ اماں دیکھ رہی تھیں کہ اب میں اس ماحول میں تنگ ہونے لگی ہوں جہاں میں پیدا ہوئی تھی، اور ویسے بھی میری زندگی تو اٹینشن کے لیے ترستے ہوئے گزری تھی، وہ اٹینشن جو مجھے ماں کے علاوہ باقی لوگوں سے بھی چاہیے تھی۔ میں ذہین تھی، میں خوبصورت تھی، لیکن پھر بھی محلے سے لے کر اسکول تک کوئی بچہ مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ میں کلاس کی ذہین ترین بچی تھی، لیکن ٹیچرز نے اٹینشن دی نہ کبھی دوستوں نے، کیونکہ میں ایک غریب اسکول آیا کی بیٹی تھی۔ میری ذہانت اور خوبصورتی کسی کام کی نہیں تھی اگر میرے پاس پیسہ نہیں تھا، اور پیسہ تو میرے پاس اب بھی نہیں تھا، لیکن میں نے اپنی اصلیت چھپا کر سب کی اٹینشن لے لی تھی۔ سب میرے آگے پیچھے یوں پھرتے تھے جیسے میں پرائم منسٹر کی بیٹی ہوں، اور یہ سب مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ انہی دنوں مجھے ایک لڑکا اچھا لگنے لگا تھا۔
وہ لڑکا بہت زیادہ ہینڈسم تھا اور میں پوری طرح سے اس پر فریفتہ ہو چکی تھی۔ وہ بالکل میرے خوابوں کے شہزادے جیسا تھا، لیکن میں شہزادی نہیں تھی جو مجھے شہزادہ مل جاتا۔ پورا کالج میرے آگے پیچھے گھومتا تھا اور میں اس لڑکے کے پیچھے گھومتی تھی۔ اس لڑکے کا نام آکاش تھا، یعنی کہ آسمان، پری ذات کا آسمان۔ لیکن میں اتنے حسن کے باوجود بھی بدقسمت تھی، کیونکہ وہ لڑکا مجھے دیکھتا تک نہیں تھا۔ کبھی کبھی میں بھی 2 قدم اس کی محبت سے دستبردار ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ وہ بہت ہینڈسم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت امیر بھی تھا اور میں انتہائی غریب سی لڑکی تھی۔ لیکن میں نے اپنی غریبی کا سچ سب سے چھپانے کے لیے سب سے فاصلہ ہی رکھا تھا، اور یہی بات تھی کہ 1 سال کالج میں گزرنے کے باوجود بھی میرا کوئی دوست نہیں تھا۔ میں اپنی اصلیت سب سے چھپا کر رکھنا چاہتی تھی، لیکن ایک دن سب کے سب راز افشاں ہو گئے تھے۔ میری ساری محنت پر پانی پھیر دیا گیا تھا۔ ہوا یوں کہ مجھے واپس ہاسٹل آئے کوئی 2 ہفتے گزرے تھے اور میں نے گھر بھی فون نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے اپنی ماں کے سو کالڈ مسائل میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے جب اماں کا فون اٹھانا چھوڑ دیا تو وہ گھبرا گئیں اور اپنے آیا جی والے حلیے میں ہی میرے کالج آ پہنچی۔ میں اس وقت اپنے کلاس فیلوز کے گروپ کے ساتھ کالج کے گارڈن میں بیٹھی انہیں میتھس کا کوئی فارمولا سمجھا رہی تھی کہ مجھے اماں کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے پکار رہی تھی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب میں نے اماں کو اپنے کالج میں کھڑے پایا، اپنے انہی پرانے کپڑوں میں، پلاسٹک کی چپل پہنے، بوسیدہ چادر کو اپنے گرد لپیٹے وہ میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی مسکرائیں اور بیٹا بیٹا کر کے بات کرنے لگیں۔ میرے سارے کلاس فیلوز حیرت سے مجھے اور اماں کو دیکھنے لگے تھے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اپنی عزت کیسے بچاؤں۔ اس وقت میری وہ ساکھ جو میں نے کالج میں بنا رکھی تھی، چاہے جھوٹی تھی لیکن میری عزت تھی، جس کو خراب کرنے اماں آ پہنچی تھی۔ میری ایک کلاس فیلو نے مجھ سے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، میری ایک کلاس فیلو کہنے لگی، ارے یہ تو میری پھپھو کی اسکول کی آیا جی ہیں، ایک دن پھپھو کے ساتھ اسکول گئی تھی تو دیکھ لیا تھا، پھپھو بڑی تعریف کر رہی تھی ان کی اور ان کی بیٹی کی۔ ایک اور کلاس فیلو بولا، تمہاری پھپھو کے اسکول کی آیا جی یہاں کالج میں کیا کر رہی ہیں؟ کیا کالج میں بھی ہمارے لیے اب آیا جی رکھی جائیں گی؟ وہ مذاقن ہنسا تھا اور میں کتنی شرمندگی محسوس کر رہی تھی میں بتا نہیں سکتی تھی۔ اور جب امی نے اپنے منہ سے میرے سب فیلوز کو بتایا کہ وہ میری ماں ہیں تو میں مارے شرمندگی کے سر بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ میں نے اماں کا ہاتھ پکڑا اور انہیں کھینچتے ہوئے کالج کے گیٹ سے باہر لے آئی۔ میں نے اماں کو نہایت بدتمیزی سے کہا کہ وہ جائیں، میں بعد میں بات کر لوں گی۔ اماں میری باتوں اور لہجے سے بہت زخمی ہوئی تھیں اور بنا کچھ کہے اپنے آنسو صاف کرتی چلی گئی تھی۔ مجھے تو اماں پر اتنا غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں میرے کالج آئی ہیں۔ میری ساری ریپیوٹیشن خاک ہو گئی تھی اور میں جو سوچے بیٹھی تھی کہ آکاش کو امپریس کر لوں گی، مجھے اب وہ بھی ناممکن ہی لگتا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی میری طرف نہیں دیکھتا تھا اور اب تو میرے بارے میں سوچنا بھی پسند نہ کرے۔ کہاں وہ امیر زادہ اور کہاں میں فقیر زادی۔ میں غریب تھی لیکن حسین تو تھی، اس کے باوجود اس نے کبھی نظر اٹھا کر بھی مجھے نہیں دیکھا تھا، اور یہی بات مجھے آگ لگاتی تھی۔ میری ذہانت نے میری غریبی کی خامی کو مٹا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے غصہ تھا اپنی ماں پر کہ وہ کیوں آئی تھی کالج۔ مجھے لگتا تھا کہ آکاش اسی وجہ سے مجھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہا کہ میں غریب گھر سے ہوں۔ اس ہفتے چھٹی ملی تو میں فوراً گھر پہنچی۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو ابا صحن میں چارپائی ڈالے نشے میں دھت لیٹے ہوئے تھے اور اماں کچن میں تھیں۔ چھوٹے بہن بھائیوں نے مجھے دیکھتے ہی سلام کیا، لیکن میں نے ان کے سلام کا جواب دینا بھی مناسب نہ سمجھا اور اماں کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ اماں کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں آئی تھیں آپ میرے کالج؟ آپ کو میں نے منع بھی کیا تھا لیکن سنتی نہیں ہیں آپ۔ مجھے بتائیں کیوں آئی تھیں آپ؟ میری عزت 2 کوڑی کی کرنے۔ میں نے کتنی مشکل سے بات سنبھالی ہے آپ جانتی بھی ہیں۔ دیکھے اماں میری بہت عزت ہے کالج میں، خدا را آئندہ یوں منہ اٹھا کر مت آ جائیے گا۔ میں نے بہت ہی بدتمیزی کر ڈالی تھی اماں سے، اور چھوٹے بھائی نے آ کر میرا بازو جھنجھوڑ کر مجھے احساس دلانا چاہا کہ جس ماں نے پیدا کیا ہے اس کی وجہ سے عزت 2 کوڑی کی کیسے ہو رہی ہے۔ چھوٹے بہن بھائیوں نے غصے اور پیار دونوں سے لاکھ نصیحتیں کی تھیں، لیکن مجھ پر ایک کا بھی اثر ہونے والا نہیں تھا۔ چھوٹی بہن سیلینا نے بتایا کہ جب سے اماں کالج سے آئی ہیں اتنی زیادہ بیمار ہیں اور کام پر بھی نہیں جا رہی، تو میں نے بھی کہہ دیا ہوں گی بیمار، مجھے جو بیمار کرنے پہنچ گئی تھی۔ میں کمرے میں چلی گئی تھی اور اسی شام بنا کسی سے ملے واپس بغیر بتائے ہی میں ہاسٹل آ گئی اور اب کے قسم کھا لی کہ نہیں جاؤں گی اس بوسیدہ گھر جب تک میرے امتحانات ہو کر نتیجہ نہیں آ جاتا۔
کچھ دن میں نہ گئی تو پھر سے اماں کی کال آنے لگی۔ میں نے اس بار کال اٹھا ہی لی کہ یہ نہ ہوتا اماں پھر سے کالج پہنچ جاتی۔ اماں میرے لیے پریشان تھیں اور میں ان کی پریشانی سے تنگ تھی۔ میں نے کہہ دیا جب رزلٹ آئے گا تو آ جاؤں گی گھر، اس سے پہلے نہیں آؤں گی، اس لیے نہ مجھے کال کرنے کی ضرورت ہے اور نہ کالج آنے کی۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ میری ساری توجہ آکاش کو امپریس کرنے میں لگی ہوئی تھی، لیکن وہ شخص جانے کس مٹی کا بنا ہوا تھا کہ مجھ جیسی بلا کی خوبصورت لڑکی بھی متاثر نہیں کر پا رہی تھی اسے۔ پھر میرے دماغ نے تیزی سے ایک پلان بنانا شروع کر دیا، ایسا پلان جو میرے لیے صحیح بھی ہو سکتا تھا اور غلط بھی۔ اور اس سے پہلے کہ میں پلان پر عمل درآمد کرتی، خبر ملی کہ ابا دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ بہت زیادہ نشہ کرنے سے ان کے گردے اور جگر ختم ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ چل بسے تھے۔ مجھے ابا کی موت کا ذرا بھی افسوس نہیں ہوا تھا اور نہ ہی آنکھ سے ایک قطرہ بھی آنسو نکلا تھا۔ لیکن جب گھر پہنچی تو دیکھا کہ میرے بہن بھائی رو رہے ہیں اور یہاں تک کہ میری ماں بھی رو رہی ہے۔ کیا تھے یہ لوگ جو میری سمجھ سے باہر تھے؟ ایک ایسے شخص کے جانے پر رو رہے تھے جس نے سب کی زندگی عذاب بنا رکھی تھی۔ ارے اس کے جانے پر تو شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے تھے، لیکن نہیں، وہاں تو سب آٹھ آنسو بہا رہے تھے۔ اگلے دن جب میرے کالج سے میرے دوست اور کلاس فیلوز ابا کی تعزیت کے لیے آئے تو ان کے ساتھ آکاش بھی تھا۔ آکاش کو دیکھتے ہی میں نے ہمدردی سمیٹنے کے لیے ٹسوے بہانے شروع کر دیے اور وہ مجھے تسلی دے کر چلا گیا۔ وہ دل کا اچھا انسان تھا، اس لیے ہمدردی کے 2 بول بولنے کے لیے فون کر دیا کرتا تھا اور میں بے انتہا خوش ہو جاتی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں میری آکاش سے دوستی ہو گئی تھی۔ ابا نے جیتے جی تو نہیں، لیکن مرتے مرتے مجھے فائدہ پہنچا دیا تھا۔ میں اپنی خوشی میں مگن تھی کہ انہی دنوں کالج میں نیو ایڈمیشن ہونے لگے اور فریشرز آنے لگے، اور میں نے سنا کہ آکاش کی فیانسی نے بھی ایڈمیشن لیا ہے، جس سے آکاش بے حد پیار کرتا تھا اور منگنی بھی پسند کی تھی۔ یہ سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ ایسی بھی کون سی حور پڑی ہے جس کے سامنے آکاش کو میں نظر نہیں آتی، اور جب اس کی فیانسی سائمہ کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ 4.5 فٹ قد، دبی ہوئی رنگت اور جلیبی جیسے گھنگریالے بال، وہ بالکل بھی خوبصورت نہیں تھی اور میرے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں تھی۔ پھر آکاش کو اس سے کیوں محبت تھی؟ کیا محبت واقعی اتنی اندھی ہوتی ہے؟ آکاش بھلے اس سے محبت کرتا، لیکن میں آکاش سے محبت کرتی تھی اور کسی صورت اسے کسی اور کا نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اس لیے میں نے ایک چال چلی، بہت ہی گہری چال، جس سے ساری کائنات خود ہی آکاش کو میری جھولی میں پھینک دیتی۔ میرا پلان بی تیار تھا۔ اس پلان میں سب سے زیادہ نقصان بھی میرا ہی ہونا تھا اور زیادہ فائدہ بھی میرا ہی ہونا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے فائدے کو دیکھا اور نقصان کی پرواہ کیے بغیر اپنے پلان پر عمل درآمد کر دیا۔ آکاش اچھا بھلا یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا اور پھر اس کے ساتھ اس کی محبوبہ نتاشا بھی یونیورسٹی آ گئی تھی، اور مجھے ان دونوں کا ساتھ قبول نہیں تھا۔ وہ دونوں خوش تھے ایک دوسرے کے سنگ ہر پل رہتے ہوئے، لیکن میرا خون جلتا تھا ان کو ساتھ دیکھ کر۔ پھر میں ان دونوں کی زندگیوں میں گھس گئی، اتنا زیادہ کہ دونوں کو ہر وقت میری ضرورت محسوس ہونے لگی تھی۔ نتاشا کافی خوش اخلاق اور دوست مزاج لڑکی تھی۔ میری اس کے ساتھ جلد ہی دوستی ہو گئی اور وہ دوستی پھر گہری سے گہری ہوتی چلی گئی۔ نتاشا کی وجہ سے آکاش سے بھی کافی اچھی ہیلو ہائی ہو گئی اور وہ بھی میری بہت عزت کرتا تھا کیونکہ میں اس کی نتاشا کی دوست تھی۔ لیکن میرے دل و دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ میں آکاش کو بہت پسند کرنے لگی تھی۔ اسے نتاشا کے ساتھ دیکھ کر میں نے نتاشا سے دوستی گاڑ لی اور بیچاری نتاشا مجھے اپنی بیسٹ فرینڈ سمجھنے لگی تھی اور مجھ سے ہر بات شیئر کرتی۔ تھوڑے ہی عرصے میں نتاشا کے گھر بھی جانے لگی تھی اور آکاش کے چچا چاچی سے یعنی نتاشا کے ماں باپ سے بھی میری اچھی بننے لگی تھی۔ کچھ عرصے بعد میں نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ میں نے نتاشا کو آکاش کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا تھا تاکہ نتاشا آکاش سے رشتہ ختم کر لے اور میرے راستے ہموار ہو جائیں۔ لیکن نتاشا میری باتوں میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ میری باتوں کو ایک اچھی دوست کی فکر سمجھ رہی تھی۔ میرا پلان جب مجھے ناکام ہوتا نظر آنے لگا اور مجھ سے جب کچھ نہ بن سکا تو میں نے نئے نئے حربے آزمانے کا سوچا، ایک پلان سی تیار کرنے کا سوچا۔ سب سے پہلے تو میں نے آکاش کو پروپوز کر ڈالا، لیکن اس نے انکار کر دیا تو میں نے اس کی اور اپنی فیک پکچرز ایڈٹ کی اور پوری یونیورسٹی میں پوسٹرز لگوا دیے۔ میں اپنے جنون میں اس قدر اندھی ہو گئی تھی کہ میں نے اپنی عزت کا بھی خیال نہیں کیا تھا اور خود کا تماشا خود ہی سرے بازار لگا دیا تھا۔ نتاشا خوشی خوشی اس دن یونیورسٹی آئی تھی، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے اوپر یقیناً آسمان گرا تھا۔ نتاشا نے دیکھا تو وہ غصے سے گھر چلی گئی۔ پھر اس نے آکاش سے ہر رشتہ ختم کر لیا۔
میری تصاویر تیزی سے وائرل ہوئی تھیں اور یہ سب دیکھ کر اماں ایک پل بھی نہیں جی پائی تھیں اور ہارٹ اٹیک کی وجہ سے دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ مجھے اماں کی موت پر شوق لگا تھا، لیکن وہ شوق تب خوشی میں بدلا جب آکاش کے ماں باپ مولوی صاحب کے ہمراہ میرے گھر میرا اور آکاش کا نکاح کروانے لائے تھے۔ میرے بہن بھائی سب اصلیت جانتے تھے، اس لیے کوئی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی مجھ سے کوئی رشتہ رکھنا چاہتا تھا۔ مجھے بھی ان سے رشتہ رکھنے میں ذرا سی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ بس ایک بار نکاح ہو جاتا میرا آکاش سے تو سب ٹھیک ہو جاتا، آکاش میرا اور میں آکاش کی ہو جاتی، کہانی مکمل ہو جاتی۔ آکاش مان گیا تھا مجھ سے نکاح کے لیے۔ کب، کیسے اور کیوں مانا تھا یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ مجھے صرف اتنا پتا تھا کہ میرا آکاش سے نکاح ہو رہا تھا، آکاش میرا ہونے والا تھا، میرے سپنوں کا شہزادہ مجھے ملنے والا تھا۔ میرا اور آکاش کا نکاح ہو گیا اور وہ مجھے رخصت کر کے اپنے گھر لے آیا تھا۔ میں آکاش کے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا اور اس نے تالی بجاتے ہوئے کچھ ایسا کہا کہ میرا سر چکرا گیا اور پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کمرے میں آیا اور میرا گھونگھٹ اٹھاتے ہی بولا، سب سے پہلے منہ دکھائی کے تحفے میں تمہیں ایک طلاق دیتا ہوں اور اس کے بعد بتاتا ہوں کہ میں نے تم سے نکاح کیوں کیا۔ میں اور نتاشا منگیتر تھے اور میں نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ میں اسے پاؤں گا، لیکن پھر میں نے اسے پاتے پاتے کھو دیا تو بہت تکلیف ہوئی۔ تب میں نے سوچا کہ تمہیں بھی یہی تکلیف دی جائے، تمہیں تڑپانا چاہیے جیسے میں تڑپ رہا ہوں، تمہیں رونا چاہیے جیسے میں رو رہا ہوں، تمہیں برباد ہو جانا چاہیے جیسے میں ہوا ہوں، تمہیں جیتے جی مر جانا چاہیے جیسے میں مر گیا ہوں۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا پریزاد بی بی۔ تم مجھے پانا چاہتی تھی نا، تو کیوں نہ تمہاری خواہش پوری کی جائے اور اسے پھر سے ادھورا چھوڑ کر وہی تکلیف دی جائے جو تم نے مجھے دی تھی۔ تم نے صرف مجھے پانے کے لیے اتنا گندا کھیل کھیلا، تم نے صرف اپنے لیے سوچا اور اس خود غرضی میں تم نے کتنے لوگوں کو برباد کر دیا، تمہیں ذرا سا بھی احساس نہیں ہے۔ تم ایک خود غرض لڑکی ہو جسے اپنے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ تم اپنے آپ کے لیے سگے سے سگے رشتے کو بھی توڑ مروڑ سکتی ہو۔ تم نے مجھے برباد کیا تھا نا، تو اب میں تمہیں برباد کروں گا۔ بہت شوق تھا نا تمہیں مجھے پانے کا، تو سوچو کیسا محسوس ہوگا جب تم منزل سے صرف چند قدم کی دوری پر منزل کو کھو دو گی، جب تم منزل پا کر کھو دو گی، جب تم مجھے پاتے پاتے کھو دو گی۔ تم نے ایک عورت ہو کر ناگن جیسا کام کیا ہے۔ تم عورت کے نام پر دھبا نکلی ہو۔ تم نے ثابت کیا ہے کہ دوست آستین کا سانپ ہوتے ہیں۔ جس نے تمہیں دوست بنایا، تم نے ڈسنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ دوستی کی آڑ میں تم نے کتنا گہرا وار کیا ہے تم نہیں جانتی، لیکن میں جانتا ہوں، کیونکہ اس وار سے میں زخمی ہوا ہوں۔ تم عورت نہیں، تم ڈائن ہو جو اپنے لیے اپنی ماں کو بھی کھا گئی۔ وہ لڑکی جسے ماں کی موت کا افسوس نہ ہو، وہ محبت تو کیا بیوی بنانے کے قابل بھی نہیں ہوتی۔ تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ تم نے مجھے کتنی تکلیف دی ہے۔ تمہاری اس خوبصورت شکل پر اس وقت لعنت برس رہی ہے اور یہ برستی رہے گی، کیونکہ میں آکاش احمد تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میرے لاکھ منتیں کرنے اور گڑگڑانے کے باوجود آکاش نے مجھے طلاق دے دی۔ میری ساری کوششیں بیکار چلی گئی تھیں۔ میں نے سب کچھ پا کر کھو دیا تھا۔ میں خود پرستی میں اتنا آگے نکل آئی تھی کہ آج خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ آکاش نے مجھے دھکے مار کر گھر سے نکالا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا، لیکن جو دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے۔ دوسروں کے لیے کھودے کھڈے میں انسان خود ہی گرتا ہے، اور میں اپنے ہی کھودے کھڈے میں گر چکی تھی۔ میرے پاس باقی کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میں نے اپنی ماں کو اپنی وجہ سے مار ڈالا تھا۔ میں قاتل تھی اپنی ماں کی۔ میرے بہن بھائیوں نے مجھے گھر میں گھسنے نہیں دیا تھا۔ میں بے سہارا ہو چکی تھی اور پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ میری تعلیم بھی میرے کسی کام کی نہیں رہی تھی۔ میرے پاس سر چھپانے کو کوئی ٹھکانہ نہ رہا تو میں نے دارالامان میں پناہ لے لی اور اپنی غائب دماغی کے ساتھ باقی کی زندگی روتے اور پچھتاتے ہوئے گزرنے والی تھی۔ میں خدا کو پکارتی تھی، وہ خدا جو مجھ سے روٹھ گیا تھا کیونکہ میں نے اپنی ماں کو ناراض کیا تھا۔ وہ ماں جس نے اپنی ساری زندگی ہمارے لیے تباہ کر دی تھی۔ وہ ماں جس نے میری تعلیم کے لیے بہت محنت کی تھی، میں نے اس ماں کو ناراض کر دیا تھا۔ اور ماں باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہوتی ہے۔ میں زندگی میں سکون چاہتی تھی، لیکن جو میں نے اپنی ماں کے ساتھ کیا تھا اس کا پچھتاوا تمام عمر میرے ساتھ تھا، جو میرا پیچھا چھوڑنے والا ہرگز نہیں تھا۔
اور ضروری تھا کہ میں اس غم میں تمام عمر پچھتاتی رہتی کہ میری وجہ سے میری ماں کا انتقال ہوا تھا، اور مجھے دیکھ کر دوسری لڑکیاں عبرت حاصل کریں اور اپنے خوابوں کے لیے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کو نہ نوچ ڈالیں، جیسے میں نے صرف ایک خواب کو پورا کرنے کے لیے ان کی برسوں کی محنت اور خوابوں کو توڑ ڈالا تھا۔ میرے لیے تو اب دنیا کے کسی کونے میں سکون نہیں تھا۔ میں نے دنیا کے پیچھے اپنی آخرت بھی تباہ کر دی تھی اور دنیا کو بھی نہیں پا سکی تھی۔